یہ حدیث کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال فرمائی وہ بالکل واضح ہیں جن میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جو چیز حرام فرمائی ہیں وہ بھی واضح ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ البتہ وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان چند معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی انسان کو اس میں شبہ پڑ جاتا ہے، شک پڑ جاتا ہے۔ فمن اتقى الشبہ، فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس آدمی نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شبہات سے بچنے کی وجہ سے اس کا دین بھی کامل ہوگا، اور اس کی عزت اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس پر تبصرہ کرنے کی، لوگوں کو ان کے اوپر باتیں کرنے کی، اور لوگوں کو اس کے اوپر تبصرہ نگاری اور فتویٰ نگاری سے بچنے کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو ان سے فرمایا کہ ان چیزوں پر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے۔ اور آپ نے اس کی مثال ایسے دی، فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، کہ جیسا کہ ایک بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو لے کر اس چراہ گاہ کے قریب چلے جائے، جو چراہ گاہ ممنوع ہے کہ اس میں بکریاں چرانا ممنوع ہے، اور وہ حکومت وقت کی اس پر کڑا پہرا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہ قریب جائے گا تو بکری بے جان چیز، بے عقل چیز ہے، اس نے اس میں منہ مارنا ہی مارنا ہے، اور اگر منہ مارے گی اس کے لیے مصیبت پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حرام اور ان کے جو مشتبہات ہیں آدمی ان سے بچائے، ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اور فرمایا ہر چیز کی ایک ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام ملکیت جون سی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراگاہ بنا رکھی جس کے قریب جانے سے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ حرام چیزیں ہیں۔ لہذا حرام چیزوں کے قریب اگر بھی آدمی جائے گا مشتبہات کی وجہ سے کہ یہ تو حرام نہیں، حرام تو فلاں چیز ہے، تو آدمی اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائے۔